کی ایک دعا ہے. اس دعا میں امام نے دعا دی ہے اور صلوات پڑھی ہے اور سلام بھیجا ہے نبیوں کے پیروکاروں کو، نبیوں کے اصحاب کو. وَقَانَ مِن دُعَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَمُصَدِّقِيهِمْ، کہ یہ دعا امام زین العابدین کی، جس میں امام نے صلوات بھیجی ہے، درود بھیجا ہے نبیوں کی پیروی کرنے والوں پر اور ان کی تصدیق کرنے والوں پر. اللہم، اور اسی کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بھی سلام ہے اسی کے ضمن میں. اللہم و اتباع الرسل، خدایا صلوات اور سلام بھیج نبیوں کی اتباع کرنے والوں پر. وَمُصَدِّقُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْغَيْبِ عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْمُعَانِدِينَ لَهُم بِالتَّكْذِيبِ، اور ان پر درود بھیج جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی زمین پر اس وقت کے ان نبیوں کو جھٹلانے والے بہت زیادہ تھے. والاشتیاق الی مرسلین بحقائق الایمان، اور انہوں نے محبت کی خدا کے بھیجے ہوئے مرسلوں سے اپنے ایمان کی گہرائی سے. وفی کل دہر و زمان ارسلت فیہ رسلا، اے اللہ تو نے ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر تو نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے. وَأَقَمْتَ لِأَهْلِهِ دَلِيلًا مِنَ الدُّلَّ آدم إِلَى محمد، اور انہوں نے تیرے وجود پر دلیل قائم کی آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. من آئمۃ الہدا، اور یہ انبیاء ہدایت کے امام تھے. وقادت اہل التقیٰ، اور یہ متقی لوگوں کے قائد اور راہبر تھے. علی جمیعہم السلام، خدایا ان تمام پر میرا سلام ہو. فذکرہم من کا بمغفرت و رضوان، خدایا تو ان کو یاد کر مغفرت سے اور اپنی رضایت کے اعلان سے. اللہم و اصحاب محمد، اور خدایا سلام بھیج محمد کے اصحاب پر، خاصتاً خاص طور پر ان اصحاب پر، یا یہاں اس کو اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ محمد کے اصحاب پر خصوصی سلام بھیج. الذی احسن الصحابہ، وہ جو کہ بہترین صحابہ تھے. والذی ابلہ بلاء الحسنہ فی نصرہ، اور انہوں نے بڑے بڑے امتحان جھیلے نبی کی نصرت کرنے میں. وَكَانَفُوا وَأَسْرَعُوا إِلَىٰ وَفَادَتِهِ وَسَابَقُوا إِلَىٰ دَعْوَتِهِ، اور انہوں نے جلدی کی نبی کی ہمراہی کرنے میں اور نبی کی دعوت میں انہوں نے سبقت لی. وَاسْتَجَابَ لَهُ حَيْثُ أَسْمَعُ حُجَّةُ رِسَالَاتِهِ، اور انہوں نے نبی کی آواز پر لبیک کی کہی جب انہوں نے نبی کی رسالت کی حجت کو سنا. وَفَارَقُوا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ فِي إِظْهَارِ كَلِمَتِهِ، اور اللہ کے کلمے کے اظہار کرنے میں انہوں نے اپنی اولاد کو اور جو ہے بیویوں کو چھوڑ دیا. وَقَاتَلُوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ، اور انہوں نے جنگ کی نبی کی خاطر اپنے آباء و اجداد سے اور اپنی اولاد سے. فی تثبیت نبوت ہی، نبی کریم کی نبوت کو ثابت اور مضبوط کرنے کے لیے. وانتصروا بہ، اور انہوں نے کیا، یہ جو انبیاء کے جو صحابہ تھے ان پر امام زین العابدین نے درود بھیجا اور اسی کے ضمن میں نبی کریم کے صحابہ پر درود بھیجا. صحابہ کا جو معاملہ ہے شیعہ اور سنی میں اس میں اختلاف یہاں پایا جاتا ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ سارے صحابہ بغیر کسی امتیاز کے وہ جنتی ہیں، حق پر ہیں، عادل ہیں، اور کسی حد تک جو ہے وہ معصوم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں محفوظ ہیں. ہم جس طرح بعض اوقات آئمہ کے لیے ہم کہتے ہیں نا معصوم، آئمہ کے لیے، وہ صحابہ کے لیے محفوظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہی امتیاز صحابہ کو دیتے ہیں جو ایک معصوم کو دیا جاتا ہے، لیکن لفظ معصوم کا محفوظ کا استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سارے صحابہ اس طرح نہیں تھے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، ان میں برے بھی لوگ تھے، ان میں نبی کی نصرت کرنے والے بھی تھے، ان میں نبی کے لیے لڑنے والے بھی تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے. لہٰذا جو اچھے تھے وہ قابل احترام ہے، وہ قرآن کی فضائل کی آیات کے مستحق ہیں، اور جو لوگ اچھے نہیں تھے نبی کے اپنے زمانے میں یا نبی کی بعد، وہ جو ہے کسی صورت میں جنتی نہیں ہو سکتے. یہاں پر ایک اور سوال بھی ہوتا ہے اہل سنت سے، وہ یہ ہے کہ
اگر سارے صحابہ جنتی تھے تو پیغمبر نے اپنے زمانے میں سزائیں کس کو دی ہیں؟ ظاہر ہے یہ سزائیں اسلامی سزائیں ہیں، ان کا پہلا مصداق، ان کی پہلی امپلیمنٹیشن خود نبی نے کی ہے۔ کس پر کی ہے؟ ابو جہل پر کی ہے، ابو لہب پر کی ہے، یا اپنے ہی صحابہ میں سے بعض جو لوگ غلطی کرتے تھے، خطا کرتے تھے، ان پر ان کو جو ہے وہ لاگو کیا ان سزاؤں کو۔ بس صحابہ کے بارے میں ہمارا واضح اور روشن نظریہ یہ ہے کہ اس کے لیے معیار عمل ہے، خود شخصیت معیار جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہے۔ اور اسی میں سے ایک دلیل خود جو ہے وہ اہل سنت کی کتاب ہے بخاری۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، نبی کریم حوض پر تشریف فرما ہوں گے، امام علی علیہ السلام حوض تقسیم کر رہے ہوں گے، حوض کوثر، تو اس ٹائم پر کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں آواز دوں گا کہ ان کو جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ تو خدا کا ارشاد ہوگا کہ نہیں اے نبی تو نہیں جانتا، ما احدثوا من بعدک، انہوں نے تیرے بعد کیا کیا۔ یہاں پر ایک شرح ہے اس کی بخاری کی جس کا نام ہے فتح الباری۔ اس شرح میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر، نیچے اس کے ظاہر سوال پیدا ہوا ہے خود اہل سنت کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ جہنم میں چلے جائیں، دوزخ میں چلے جائیں، اور نبی جو ہے وہ آواز دیں اور خدا جواب دے۔ تو اس شرح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر صحابہ کے عنوان سے مشہور تھے لیکن اندر سے منافق تھے۔ یہ ہم آیات منافق کی جو پڑھ رہے ہیں اس کا ربط اس بات سے بھی ہے، یہ اندر سے منافق تھے اور ظاہری طور پر یہ صحابہ تھے، اس لیے ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ سارے جو صحابہ جنتی نہیں ہیں، سارے صحابہ عادل نہیں ہیں، سارے صحابہ وہ نبی کی شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوگی، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اور ان میں ظاہری طور پر جو ہے وہ سارے مومن نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے اندرونی طور پر کچھ مومن بھی ہیں اور کچھ منافق بھی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال آسان سے دوں گا کہ جنگ احد میں پیغمبر گرامی جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں تو 1000 کا لشکر لے کر باہر نکلے مدینہ سے۔ این جنگ کے ٹائم میں، میدان جنگ میں 300 افراد پیغمبر سے جدا ہو گئے۔ منافقین کا جو سردار تھا وہ منافقین کو لے کر کے علیحدہ ہو گیا اور 300 افراد کو اس نے جدا کر دیا، اور یہ 300 افراد اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ یہ 300 افراد ظاہری طور پر صحابہ کہلاتے تھے، یہ 300 افراد ظاہری طور نبی کریم کے ساتھی کہلاتے تھے ظاہری طور پر، لیکن جو ہے وہ انہوں نے میدان جنگ میں پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا۔ ہاں صحابہ میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑا بڑا مقام رکھتے ہیں، اور انہوں نے پیغمبر کی نصرت کی ہے، پیغمبر کی معاونت کی ہے، پیغمبر کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، اور اس راستے میں شہادتیں پیش کی ہیں۔ انہی صحابہ کرام میں سے کہ حنظلہ غسیل الملائکہ، حنظلہ غسیل الملائکہ، یہ ان کی شادی کی ایک رات گزری تھی، صبح کو پیغمبر نے اعلان کیا کہ دشمن مدینے کے قریب آ گیا ہے، جو بھی آنا چاہے ہمارے ساتھ آئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنی شادی کی تقریبات ادھوری چھوڑ کر کے پیغمبر کا ساتھ دیا، اور ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور جو شہید ہوتا ہے میدان جنگ میں اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن نہیں دیا جاتا، اس کو جو ہے وہ بغیر غسل کے اسی لباس میں دفن کر دیا جاتا ہے، کیوں ضرورت نہیں ہوتی اس کی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا پیغمبر سے کہ یہ شہید ہیں، ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ گزشتہ رات ان کی شادی تھی، تو آیا ان پر کسی اور قسم کا غسل واجب ہے یا واجب نہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں واجب نہیں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے۔ اتنا بڑا مقام، یعنی صحابہ کا ان کی خدمات کا انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن یہ کہ کسی منافق کو بھی صحابی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم ابھی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ 19 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، کہ منافقوں کی مثال اس طرح ہے کہ آسمان سے بارش اتر رہی ہو اور اس میں تاریکی ہو، رعد و برق ہو، چمک اور گرج ہو، اور اس صورت میں یہ منافق اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں موت کے خوف سے، اور یہ جان لیں کہ ان کی انگلیاں ڈالنے سے وہ
موت سے نہیں بچ سکتے. اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے. اللہ نے یہاں پر منافقوں کی مثال دی ہے. وہ یہ ہے کہ منافق جب دیکھتے ہیں کہ خطرہ ہے، پریشانی ہے، ان کو یہ تش تش بام ہو جائیں گے، برملا ہو جائیں گے، ان کی اندرونی جو خباثت ہے وہ باہر نکل آ جائے گی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ عارضی طور پر کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، گویا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سن نہیں رہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عارضی طور پر ان کا نہ سننا، کانوں میں انگلیاں ڈالنا ان کو بچا لے گا خدائی خوف سے، خدا کی طرف سے قہر سے، خدا کی طرف سے آتے ہوئے عذاب سے. تو یہ جان لیں کہ یہ منافق کبھی بھی بچ نہیں سکتے. اس آیت میں کچھ چند نقطے نکلتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے. کہ ایک یہ کہ منافق ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چلاک ہیں، بڑے ذہین ہیں، لیکن یہ وہ اپنی مشکلات میں غرق ہیں. جس طرح کا آدمی بادل میں، بارش میں اور تاریکی میں، رعد و برق میں، گرج و چمک کے دوران چل رہا ہوتا ہے، گویا منافق اس طرح چل رہے ہیں، انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری چیز جو اس آیت سے نکلتی ہے کہ منافق کیا ہیں؟ وہ موت سے ڈرتے ہیں. بس جو آدمی موت سے ڈرتا ہے وہ اس کے اندر ایک علامت پائی جاتی ہے منافق کی. لہٰذا مومن کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، مومن کو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے. کیوں نہ گھبرائے؟ اس لیے کہ موت منتقل ہونے کا نام ہے. ایک تنگ دنیا سے بڑی دنیا کی طرف، ایک تاریک دنیا سے ایک روشن دنیا کی طرف، ایک تنہا دنیا سے ایک آسرے والی دنیا کی طرف، ایک ایسی زندگی جس میں صرف آل بیت کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، اس زندگی کی طرف جس میں آل بیت کا ہم دیدار کر سکتے ہیں. بس مومن جو ہے وہ کبھی بھی موت سے نہیں گھبراتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے پنجرے کی مانند ہے، اور موت اس مومن کو اس پنجرے سے جو ہے وہ آزادی دلاتی ہے. اور اسی آیت سے ایک اور جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں، چلاک سمجھ رہے ہیں، بڑا اپنے آپ کو لائق سمجھ رہے ہیں، یہ جان لیں کہ خدا کے قہر و غضب سے کبھی جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ یہ آسمانی بجلی ان کی بینائی کو لے لے. کلما اضاء لهم، جب بھی روشنی آتی ہے، مشوا فیہ اس میں چلتے ہیں، واذا اظلم علیہم اور جب ان میں تاریکی آ جاتی ہے، کاموں رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر خدا چاہے تو ان کی جو ہے وہ قوت سماعت کو اور قوت بینائی کو لے سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے. ایک اور مثال یہاں پر دی ہے منافقوں کی، وہ یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جو کہ چل رہا ہے بارش اور تاریکی میں، جب بھی بجلی گرجتی ہے تو روشنی ملتی ہے، روشنی میں چل پڑتا ہے، اور جب بھی دوبارہ تاریکی ہوتی ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی یہ خدا تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ منافق جب دیکھتا ہے موقع مل رہا ہے مومنوں کو نقصان پہنچانے کا تو وہ چل پڑتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن جب دوبارہ دیکھتا ہے کہ نہیں جو ہے یہ اس کی حرکات برملا ہو جائیں گی، آشکار ہو جائیں گی، تو فوراً وہ رک جاتا ہے. یہاں پر شان نزول میں ایک اور چیز بھی بیان ہوئی ہے، وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ مدینے کے دو منافق مدینے سے بھاگ کر مکہ کی طرف چل پڑے، اور راستے میں بارش ہو گئی، اور بارش کے دوران یہ صورتحال پیش آئی کہ بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، روشنی کبھی آتی تھی کبھی چلی جاتی تھی. تو جب روشنی آتی تو یہ دو منافق چل پڑتے تھے، جب تاریکی ہو جاتی تو رک جاتے تھے. تو خدا نے ان کی کیفیت کو بیان کیا اور ساتھ اسی کیفیت کو جو ہے ضرب المثال بنا دیا ہے، ایک محاورے کے طور پر بھی پیش کر دیا کہ منافقوں کی ظاہری طور پر بھی یہ پوزیشن تھی، جو دو منافق مدینے سے بھاگے تھے، اور منافقوں کی یہ پوزیشن ہے کہ جو اس آدمی کی طرح جو ہے اس قسم کی بارش میں چل رہا ہو اور تاریکی اس سے سامنا ہو، کبھی کبھی اس کو روشنی آ جاتی ہو اور پھر تاریکی چھا جاتی ہے. یہ مثال کے طور پر اس کو پیش کیا ہے. اور اس آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ یہ منافق ہیں جو موومنٹ کرتے ہیں یہ عارضی روشنی میں کرتے ہیں. یہ جان لیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کے سامنے روشنی آ گئی ہے، لائٹ آ گئی ہے اور راستے کھل گئے ہیں، یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور اسی آیت سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ منافق جان لیں کہ ان کا مقابلہ خداوند تعالیٰ سے ہے. کون سا خدا؟
جو چاہے تو ان کی آنکھوں کی بینائی لے سکتا ہے، جو چاہے تو ان کی قوت سماعت کو لے سکتا ہے۔ جب خدا سے وہ مقابلے میں آ گئے تو کبھی بھی جیت نہیں سکتے، وہ کبھی بھی اپنی آرزوؤں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے ارمان ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کے راستے پر آ جائیں، صحیح طریقے پر آ جائیں، اور جو مستقل اور دائمی ہے، جس میں کسی قسم کا خطر نہیں ہے، جس میں کامیابی عارضی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا، لعلکم تفلحون تتقون، اور یہ عبادت جو تم کرو گے تو شاید تم صاحب تقوی ہو جاؤ، شاید تقوی تم اختیار کر رہو۔ یہاں پر ایک نقطہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، وہ سوال ہے، اس سوال کو آپ لوگوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور سارے اس کی تیاری کر کے ہیں آئندہ کے لیے، کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ خدا نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ خدا نے انسان کو کیوں بنایا؟ قرآن نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، عرفاء نے اور فقراء نے کہ اس کے اپنی جگہ جواب دیے ہیں، مختلف جواب شعراء نے اپنی جگہ جواب دیے ہیں، ہر آدمی نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا جواب دیا ہے۔ لہٰذا آپ اس کے بارے میں سوچ کر آئیں گے کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا، کیوں خلق کیا؟ دنیا میں ہر چیز جو بنتی ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے۔ گاڑی اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں سفر میں آسانی ہو، مثال کے تو بجلی اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اس کے گرمی اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح خدا نے جو بات چیزیں خلق کی ہیں، پانی انسانوں کے لیے خلق کیا ہے، یہ دنیا جو بنائی ہے انسانوں کے لیے مسخر کی ہے۔ خود انسان کو کس لیے بنایا خدا تعالیٰ نے؟ آیا خدا کو کسی چیز کی ضرورت تھی اس کو برطرف کرنے کے لیے بنایا؟ اس کا جواب جو ہے وہ تمام جو ہے یہاں موجود گروپ میں مومنین اور مومنات سے درخواست کی جاتی ہے، سوچ کر اس کا آئیں تو انشاءاللہ آئندہ اس کا جواب مکمل طور پر مفصل طور پر ہم تفسیر کے ضمن میں دیں گے۔ اس آیت سے پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، نہیں کہا گیا کہ یا ایھا المؤمنون والمؤمنات، نہیں کہا گیا یا ایھا المسلمون والمسلمات، بلکہ کہا گیا کہ اے لوگوں، یعنی انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے وہ کسی خاص طبقے تک نہیں ہوتی، کسی خاص کیٹیگری تک نہیں ہوتی، کسی کوئی خاص افراد گروہ کے افراد جو پر تک نہیں ہوتی، یا خاص گروہ تک نہیں ہوتی، عام ہوتی ہے، تمام لوگوں کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ ہاں اس میں سے بعض قبول کر لیتے ہیں، بعض قبول نہیں کرتے، لیکن ان کا جو پیغام ہے وہ سب کے لیے عام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ، یہ جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اس آیت میں ایک نقطہ بتایا گیا، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت تم کر رہے ہو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کیونکہ اس نے تمہیں خلق کیا، تمہیں چاہیے اس کی عبادت کرو۔ یعنی یہاں پر خدا بتانا چاہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ کیوں عبادت کریں؟ اس لیے عبادت کرو کیونکہ خدا نے تمہیں خلق کیا ہے، خلقت کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے، اس کے شکر ادا کرو۔ اور شکر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کو یاد کرو۔ سوال یہ ہے کہ آیا خدا ہماری عبادت کا محتاج ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ نہیں، خدا ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں کمال کے لیے، ہمیں ایک جو ہے وہ مقام تک پہنچنے کے لیے، ہمیں ایک جو ہے مرتبے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت کریں۔ محتاج ہمیں عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے اپنی احتیاج کو برطرف کرنے کے لیے۔ خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ خدا نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت خلقت کی نعمت ہے، ہماری پیدائش کی نعمت ہے، ہمیں بنانے کی نعمت ہے۔ اور جو نعمتیں ہیں ان میں سے مین جو نعمت ہے وہ ہماری خلقت کی نعمت ہے، اور ہمیں بس خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں پر۔ اور ان میں سے سب سے بہترین نعمت ہماری خلقت ہے، بس اس خلقت پر بھی ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اس نے بنایا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ یہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب کہا جاتا تھا کفار مکہ کو یا مدینہ کے مشرکوں کو
کہ خدا کی عبادت کریں تو وہ کہتے تھے یہ جو دین تم لائے ہو، یہ جو نیا جو طریقہ تم لائے ہو، ہمارے آباء و اجداد اس پر نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد اس پر نہیں تھے، وہ یہ چیز نہیں کرتے تھے، یہ عبادت نہیں کرتے تھے، اس راستے پر نہیں تھے، بس ہم بھی نہیں آ سکتے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو خدا کا ارشاد ہوتا ہے تمہیں بھی خدا نے خلق کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی خدا نے خلق کیا ہے، بس ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ خدا کی عبادت کریں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے، اگر وہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی عبادت کو چھوڑ دو۔ اور اسی جو ہے آیت سے ایک اور جو ہے وہ نقطہ نکلتا ہے کہ یہ عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ انسان کو تقوی کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کو متقی بنا دیتی ہیں، پرہیزگاری کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت کر چکے ہیں، نیک اعمال بجا لا چکے ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، روزہ رکھ چکے ہیں، تو کیا ہمیں مغرور ہونا چاہیے کہ ہماری باتیں قبول ہوگی، ہمارا حساب تمام، اب ہمیں کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے، اب ہم جنتی ہو گئے؟ نہیں، لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ، شاید، یعنی صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرائط کو بجا لانا، اس کے مقتضیات کو بجا لانا، اس کے جو کراو ہے اس کو بجا لانا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، تو تب انسان جو ہے وہ تقوی کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو تم عبادتیں بجا لا رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج بجا لا رہے ہو، اس میں قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عبادت، ایک عبادت کا صحیح ہونا ہے اور ایک عبادت کا قبول ہونا ہے۔ صحیح ہونے کے لیے مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، نماز کے دوران ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہ کرنا شرط ہے، نماز کے دوران باتیں نہ کرنا شرط ہے، لیکن یہ ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ یہ شرائط ہوں نماز قبول ہوگی۔ ہاں صحیح ہو سکتی ہے نماز، یہ شرائط پوری، قبولیت اور نماز کا قبول ہونا یا قبول نہ ہونا وہ خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ خدا کے ہاں جو ہے وہ ایک اپنا معیار ہے، اپنے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ خداوند تعالیٰ نے ایک اس کے لیے شرائط رکھی ہوئی ہیں، اور انہی شرائط میں سے یہ ہے کہ نیت کا خالص ہونا۔ اب سوال یہاں پر ہے کہ ایک آدمی کی تمام نماز کی شرائط پوری ہیں، وضو اس کا ہے، قبلہ رخ ہوا ہے، لباس اس کا پاک ہے، جو ہے اس کے علاوہ وہ نماز کے دوران اس نے بات بھی کوئی نہیں کی، یہ ساری شرائط اس نے رکھی ہیں، تو یہاں نماز اس کی صحیح ہے، لیکن دل میں نیت ریاکاری کی ہے، دل میں نیت دکھلاوے کی ہے، دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ آدمی بڑا نمازی ہے، دل میں نیت یہ ہے کہ مثال کے طور پر نیت یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جس طرح ہوتا ہے ٹرین میں ٹی ٹی جب ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آتا ہے تو لوگ ٹکٹ دکھانے کے بجائے ٹکٹ سے بچنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس نے ظاہری طور پر نماز پڑھی ہے، لیکن اس کی نماز جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہے، عبادت کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ ٹکٹ سے بچنے کے لیے ہے، ٹی ٹی سے بچنے کے لیے، بس اس کی نماز ظاہری طور پر ممکن ہے اس میں ساری شرائط پائی جاتی ہوں، لیکن وہ قبول نہیں ہے، کیوں کہ اس میں اخلاص نہیں پایا جاتا، اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خدا اس کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش قرار دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، فاخرج بہ من الثمرات رزقا، اور پھر تمہارے لیے اس زمین و آسمان کے ذریعے وہ پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر خداوند تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے اپنی، اور ان نعمتوں میں سے ایک آسمان ذکر کیا ہے، بارش کو ذکر کیا ہے، زمین کو ذکر کیا ہے، یعنی خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جب کسی کو آپ حکم دینا چاہتے ہیں نا، کسی کو آرڈر دینا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کو شوق دلائیں، اس کو مائل کریں، اس کو راغب کریں۔ خداوند تعالیٰ یہ یادآوری کر رہا ہے کہ اے بندہ، تو خدا سے غافل ہو گیا ہے، حالانکہ خدا تیرا تجھ سے غافل نہیں ہے،
تو اس سے غافل ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن وہ تجھ سے غافل نہیں ہے، تیرے لیے زمین کا اس نے سامان فراہم کیا ہے، بارش تمہارے لیے برسا رہا ہے، سورج تمہارے لیے چلا رہا ہے، چمکا رہا ہے، اور تمہارے لیے طرح طرح نعمتوں کا انتظام اس نے کیا ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے، تو کیوں غافل ہے؟ بس جب وہ تجھ سے غافل نہیں ہے، تجھے بھی نہیں چاہیے اس سے غافل ہو، تو اس کی عبادت میں جالا، اور اس نظام ہستی میں جو اس نے نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں تاکہ تو اس کا شکر ادا کر سکے۔ اور اسی آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں، ان نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اس کا شریک ہو کوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا خدا گناہوں کو معاف کر دے گا؟ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد کی بات کو سائڈ پہ چھوڑتے ہیں، حقوق اللہ میں سے خدا ہر گناہ معاف کر دے گا، ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔ کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے قانون قدرت کی بات کر رہا ہوں۔ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اور اس لیے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم رزق اس کا کھا رہے ہو، کسی عبادت کسی اور کی کر رہے ہو، اس کی بارش سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کے سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن عبادت کسی کی اور کر رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ یہ نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں، تم جانتے ہو کہ اگر خدا کا شریک کسی کو ٹھہرایا جائے گا تو اس کا کتنا نقصان ہے، کتنا انسان گر جائے گا۔ مثال دی ہے احادیث میں اور قرآن کی آیات میں کہ جو آدمی شرک کر رہا ہے گویا گہری گھاٹی میں گر رہا، گویا وہ ایک گہری گھاٹی میں گر رہا ہے جہاں سے پلٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شرک سے بچے۔ اب شرک کی بھی کی قسمیں، شرک جلی ہے، واضح روشن، اور شرک خفی۔ اور شرک جلی تو ظاہر ہے کوئی مومن بھی بجا نہیں لائے کہ ظاہری طور پر سامنے کوئی بت رکھ لے، کوئی اپنے سامنے کوئی لکڑ رکھ لے یا آگ کی پوجا شروع کر دے، لیکن شرک خفی کے مرتکب ہو جاتے ہیں بعض اوقات مسلمان بھی۔ اور شرک خفی کی مثال اس طرح ہے جس طرح رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، تو گویا انسان جب شرک خفی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، یعنی سیاہ رات ہے، سیاہ پتھر ہے، سیاہ چیونٹی اس پہ چل رہی ہے، اس کو انسان دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ ہوتی ہے، اس کو جج نہیں کر سکتا لیکن وہ ہوتی ہے۔ کیوں وجہ کیوں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اس کا ماحول ایسا بن جاتا ہے اس کے ارد گرد کہ جس کی وجہ سے انسان جج نہیں کرتا۔ شرک خفی بھی اس طرح ہے کہ انسان بعض اوقات کیا کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بعض دوسرے لوگوں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، ان کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیتا ہے، ان سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہے کہ خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں صحیح وسیلہ نہیں لاتا، غلط وسیلہ لاتا ہے، تو وہاں بھی شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جس طرح کفار مکہ تھے، کفار مکہ ڈائریکٹ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے خدا کی بارگاہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی وسیلہ بنانا بھی کافی نہیں ہے، وسیلے کے لیے ضروری ہے کہ وسیلہ معصوم ہو، گناہوں سے پاک ہو، خدا کے یہاں اس کا مقام ہو، اور اس کے وسیلہ ہونے کا جو ہے اقرار نبی نے کیا ہو، اور اس کے وسیلہ ہونے کی تائید اور تصدیق خداوند تعالیٰ نے خود کی ہو، تو تب ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وسیلہ صحیح ہے۔ ایک دفعہ آیات کو جو ہے وہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، کہ منافقوں کی مثال خدا نے دی ہے، اور پھر دوسری مثال دی یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہاں تک سورہ بقرہ کی جو ہے وہ جو ہم نے گزشتہ آیات بیان کی ہیں، سب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ قرآن نے پہلے آ کر قرآن کے بارے میں بتایا، پھر مومنوں کی علامتیں بتائیں، پھر کافروں کی علامتیں بتائیں، پھر منافقوں کی علامتیں بتائیں، اور اس میں کافی آیات اس متعلق وارد ہوئی. پھر منافقوں کی علامتوں کے بعد خدا نے حکم دیا ہے عبادت کے بجا لانے کا، اور پھر اس کی دلیل بیان کی ہے کہ کیوں ایک بندے کو خدا کی عبادت کرنی چاہیے. اور اس دلیل کو بیان کرنے کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیات ہیں وہ قرآن سے متعلق ہیں، اس قرآن کی ایتھنٹک ہونے سے متعلق. پھر انشاءاللہ آئندہ بھی اگلے نیکسٹ سیشن میں ہم بیان کریں گے کہ یہ جو ترتیب ہے یہاں پر، منطقی ترتیب، لاجیکلی جو آرڈر ہے وہ کیوں مختلف ہے، کہ ایک دفعہ قرآن کا تذکرہ آیا، پھر مومنوں کا تذکرہ آیا، پھر کفار کا تذکرہ آیا، پھر منافقوں کا تذکرہ آیا، پھر بات عبادت تک آ گئی، اور پھر اس کے بعد قرآن کا تذکرہ دوبارہ آ گیا. یہ ترتیب منطقی لحاظ سے لاجیکلی آیا صحیح ہے یا نہیں، اس کا آپس میں ربط کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو بیان کریں گے. محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد کا سلم صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو حاجتیں رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ حاضرین کو اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا پائی جاتی ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری ناراضگی پائی جاتی ہے. خدایا تو غفور ہم کرنے والے، کرم کرنے والا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ رحیم ہے، امام کے ظہور کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. یا اللہ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما. یا اللہ جو باتیں یہاں پر کی ہیں سب سے پہلے مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. بطور خاص ان کے لیے شمیم زیدی بنت سید غلام حسنین زیدی میری دادی ہیں، نانی ہے رشتے کی، ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی عاصم آپ دوبارہ نام بتائیے گا. جی ان کا نام ہے شمیم زیدی بنت سید غلام حسنین زیدی. جی شمیم زیدی بنت غلام حسنین زیدی. خداوند تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا، اس عبادت کا ثواب خدایا ان کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ایک دفعہ پھر ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. اللہ حافظ. جزاک اللہ.